چلیں جی ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ بارش کی پہلی بوند۔ اشعار نے جب دیکھا تو بوا تھی، اس نے دروازہ کھولا تو بوا بکھلائی سی اندر آئی اور دروازہ بند کر کے انہیں دیکھنے لگی۔ چھوٹے سردار آئے تھے، تمہارا پوچھ رہے تھے۔ میں نے بتایا کہ دی رانی تو یونیورسٹی گئی ہے۔ کیوں آئے تھے؟ حریم اب سنبھل گئی تھی۔ کیوں آئے تھے؟ حریم اب سنبھل گئی تھی۔ حریم اب سنبھل گئی تھی۔ گاؤں سے تیرے لیے پھل اور کچھ کچن کا سامان لائے تھے۔ گاؤں سے تیرے لیے پھل اور کچھ کچن کا سامان لائے تھے۔ حریم نے سکھ کا سانس لیا۔ حریم نے سکھ کا سانس لیا۔ اشعار پتر کیسا ہے؟ اشعار پتر کیسا ہے اب تو؟ وہ اشعار کو دیکھنے لگی۔ وہ اشعار کو دیکھنے لگی تھی۔ اب میں ٹھیک ہوں بوا۔ اشعار نے حریم کے چہرے پہ نظر ڈالی۔ اشعار نے حریم کے چہرے پہ نظر ڈالی۔ وہ اب نارمل تھی۔ سالار کو دیکھ کے ہمیشہ اشعار کو نئے سرے سے غصہ چڑھتا۔ پہلے سوچا تھا حریم کے ذریعے اس سے بدلہ لے گا۔ پہلے سوچا تھا حریم کے ذریعے اس سے بدلہ لے گا، لیکن اب حریم کے آگے بے بس تھا۔ اسے اپنی جان جانے کی کوئی فکر نہیں تھی۔ فکر تھی تو صرف حریم کی کہ اس کے مرنے کے بعد وہ سب حریم کے ساتھ کیا کریں گے۔ وہ اسے قتل بھی کرے تو کیسے؟ سب سوچنا آسان ہوتا، لیکن عمل کرنا اتنا آسان کہاں ہوتا ہے۔ وہ صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا بس۔ وہ صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا بس۔ اس نے حریم کے چہرے پہ نظر ڈالی، جہاں اب ڈر کی پرچھائیاں نہیں تھیں۔ اب تھوڑا سنبھل گئی تھی وہ۔ پھر وہ بوا کو دیکھا جو پریشان سے کھڑی ان سے پوچھ رہی تھی، ناشتہ بناؤں تم دونوں کے لیے؟ حریم اثبات میں سر ہلانے لگی۔ بوا کچن کی طرف بڑھ گئی اور حریم تھکے قدموں کے ساتھ صوفے پہ آ کے بیٹھ گئی۔ اشعار بھی اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ اشعار بھی اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ خیال رکھو اس بات کا کہ سالار کے تمہارے کرتوت چھپانے کے لیے میں نے اشعار کو اپنی سرپرستی میں لیا، تاکہ کل کو وہ تمہاری وجہ سے میرے سامنے کھڑے ہو کے ہم سے حساب نہ مانگے۔ تمہارے کیے کا سردار محمد یوسف یہ بات سالار کو کہہ رہے تھے، جب کہ سالار پرسوچ نظروں سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ بابا سائیں وہ اکڑا اکڑا رہتا مجھ سے۔ میں بھی آپ کی وجہ سے لحاظ کر جاتا ہوں، ورنہ میرے ساتھ کوئی ایسا کرے میں قتل کر دوں گا اس کا۔ سالار طیش میں آیا تھا۔ نہیں سالار، سوچ سمجھ سے کام لیا کر۔
نظر انداز کر، اسی میں ہم سب کی بہتری ہے، ورنہ پورا گاؤں ہمیں ہی غلط سمجھے گا۔ سردار محمد یوسف اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے بولے، وہ میرا خاص آدمی ہے، عزت کرتا ہے، وہ میرا خاص آدمی ہے، عزت کرتا ہے، تم نظر انداز کیا کرو بس، باقی مجھ پہ چھوڑ دو۔ سالار اپنے باپ کو دیکھتا اس بات میں سر ہلانے لگا، یہ نہیں کہ انہیں اپنے بیٹے سے زیادہ اشعار عزیز تھا، لیکن سمجھداری اسی میں تھی کہ اشعار ان کے زیر دست رہے۔ ہمیشہ حریم کتابیں بکھرائے پڑ رہی تھی، جبکہ اشعار اس کی الجھی لٹوں سے کھیلتا اسے تنگ کر رہا تھا۔ وہ گھور کے اسے دیکھنے لگی، پڑھنے بھی دو ورنہ دوسرا کندھا میں توڑ دوں گی تمہارا۔ اشعار مصنوعی حیرت سے اسے دیکھنے لگا، بیوی ہو یا ہٹلر۔ حریم ہنس پڑی، وہ کتابیں سمیٹ کے اس کے پاس لیٹتی ہوئی کہنے لگی، تمہیں کیسی لگتی میں؟ اشعار اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ انسان حریم اسے گھورنے لگی، ٹھیک سے بتاؤ نا۔ اشعار مسکرا کے اسے دیکھ رہا تھا۔ محبت حریم مسکرا پڑی، میرا درد بھی ہو اور مرہم بھی تم ہی ہو، میری بے چینی بھی تم ہو اور میرا سکون بھی۔ حریم پلکیں جھکا کے مسکرا پڑی، حریم میں تمہیں وہ سب تو نہیں دے سکتا، ایک عام سا انسان ہوں۔ حریم میں تمہیں وہ سب تو نہیں دے سکتا، ایک عام سا انسان ہوں۔ چھوٹا سا گھر ہے، تم اے سی کی ٹھنڈی ہوا کی عادی ہو، میں وہ نہ دے پاؤں گا۔ بہت بڑی گاڑی بھی نہیں ہے میرے پاس، نہ میں لگژریس زندگی دے سکتا تمہیں، پھر بھی وعدہ کرتا ہوں تمہیں حتی الامکان کوشش کروں گا کہ تمہیں وہ سب دے پاؤں جس کی تم عادی ہو، اچھی زندگی جن کی تم عادی ہو، اچھی زندگی دینے کی کوشش ضرور کروں گا، مجھے تم چاہیے اشعار، صرف تم، بس۔ وہ محبت سے اسے دیکھتی بول رہی تھی۔ اشعار مسکرا کے رہ گیا، بس۔ وہ بظاہر حریم کو اچھی اور خوبصورت زندگی کے خواب دکھا رہا تھا، لیکن اندر کہیں یہ بھی احساس تھا کہ جس دن سرداروں کو ان کے نکاح کا پتہ چلا، وہ اشعار کو زندہ گاڑ دیں گے۔ وہ حریم کے ساتھ گزارے ان لمحوں کو اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ محسوس کر رہا تھا۔ اس کا زخم
بھر رہا تھا۔ اب حریم اس کا بہت خیال رکھ رہی تھی، ہر طرح سے۔ اشعار بھی ان دنوں حریم کی قربت میں مدہوش سا رہتا تھا۔ دن بہ دن وہ ایک دوسرے کے زیادہ قریب آ رہے تھے۔ بوا انہیں دیکھ کے ان کی حفظ و امان کی دعائیں ہی مانگا کرتی تھی۔ ابھی اشعار کچن میں حریم کے لیے ڈنر بنا رہا تھا۔ حریم کرسی پہ بیٹھی ٹیبل پہ کہنی ٹکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارے واہ، تمہیں تو کوکنگ بھی آتی ہے۔ اسے دیکھ رہی تھی۔ ارے واہ، تمہیں تو کوکنگ بھی آتی ہے۔ ارے میں بہت اچھا کھانا بناتا ہوں، تمہیں تو اس بات کا پتہ بھی نہ ہوگا۔ اشعار دعوے کرنے لگا۔ امپریسو، ابھی دیکھ لیں گے آپ کی کوکنگ کے کمالات بھی۔ وہ ہنسی دباتی بولی تو اشعار کندھے اچکا کے بولا، بالکل، ابھی بس ویٹ کرو۔ وہ اسے پیار سے دیکھتی رہی۔ اشعار نے اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی، کدھر کھوئی ہے آپ بیگم؟ حریم کو ہنسی آ گئی۔ بیگم مزے کا تھا، ہنس رہی ہو یار۔ اشعار نے منہ بنایا تو حریم نے ہنسی دبائی۔ بالکل بھی نہیں، کھانا لاؤ جلدی، بھوک لگ رہی ہے۔ جو حکم آپ کا بیگم۔ حریم کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ وہ خوش تھی، بہت خوش۔ اشعار کے سنگ گزرا ہر لمحہ اس کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا۔ وہ اتنی مگن تھی کہ اپنی خوشی میں اس کے دل سے یہ خوف بھی مٹ چکا تھا کہ اگر بابا سائیں یا سالار کو پتہ چلا تو کیا ہوگا۔ فائق نے نکاح نامہ سالار کے سامنے رکھا۔ سالار کی نظر پڑتے ہی وہ طیش میں آ گیا۔ اشعار اور حریم وہ انگارہ بار نظروں سے فائق کو دیکھنے لگا۔ فائق نظریں جھکا گیا۔ چھوٹے سردار میری کیا مجال، جو میں جھوٹ بولوں، جو سچ ہے وہی بتا رہا آپ کو۔ آپ خود شہر جا کے دیکھ لیں۔ گاڑی نکالو۔ اس کی دھاڑ پہ ملازم بھاگتا ہوا باہر کی طرف گیا، جب کہ فائق اپنے سامنے پڑے رقم کو لالچی نظروں سے دیکھنے لگا۔ چند روپوں کی خاطر برسوں کی دوستی کو ختم کر دیا تھا اس نے۔ بیل کی آواز پہ حریم نے دروازہ جا کے کھولا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ آنے والا سالار ہوگا۔
ادا سائیں وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ سالار نے آگے بڑھ کے اسے تھپڑ مارا۔ اشار آگے بڑھا اور حریم کو پاس کھینچ کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ حریم پہ ہاتھ اٹھانے کا حق نہیں تمہیں۔ سالار نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ ہمارے ٹکڑوں پہ پل کے اب ہمیں ہی سکھاؤ گے؟ اشار نے اسے زور سے دھکا دے کے خود سے دور کیا۔ حریم میری بیوی ہے اور نکاح ہوا ہے ہمارا۔ بدذات وہ آگے بڑھا ہی تھا جب حریم اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ادا سائیں حد میں رہیے۔ اپنے 8 سال پہلے جو گھٹیا حرکت کر چکے ہیں آپ تو اب کس منہ سے آپ اشار کو بدذات کہہ رہے ہیں؟ حریم زبان سنبھال، وہ طیش میں اسے دیکھ رہا تھا۔ حریم اس سے زیادہ زور سے چلائی، کیوں سنبھالوں میں اپنی زبان؟ خون بہا تو آپ کے ہی رسم و رواج ہیں نا، تو یوں سمجھیے آپ کی بہن بھی خون بہا میں اشار کے نکاح میں آئی ہے۔ وانی ہے آپ کی بہن۔ آپ کے کالے کرتوت کے نتیجے۔ وانی جھوٹے خاندانوں کے لیے ہوتا ہے۔ تم سردار کی بیٹی ہو، کیوں چھوٹے خاندان کے لوگ انسان نہیں ہوتے؟ کچھ بھی کر لیں گے، کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ بکواس بند کرو۔ حریم کو تھپڑ مارنے کے لیے اس نے ہاتھ اٹھایا ہی تھا جب اشار نے اس کا ہاتھ ہوا میں ہی روک لیا اور اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے دیکھا۔ سالار نے پہلے حیرت سے اسے دیکھا، پھر غصہ اتر آیا۔ ان آنکھوں میں میری بہن کو خودکشی پہ مجبور کیا۔ میری ماں میرا باپ دونوں تیری وجہ سے اس دنیا سے گئے۔ سزاوار تو تو ہے سردار پکڑو اس کتے کو۔ سالار دھاڑا تھا اپنے آدمیوں پہ۔ انہوں نے آگے بڑھ کے اشار کو دبوچ لیا۔ حریم چلانے لگی، چھوڑ دو اشار کو۔ سالار نے اسے بالوں سے کھینچا۔ اپنے خاندان کی عزت پامال کرتے ہوئے شرم نہیں آئی تمہیں؟ سالار کے چیخنے پہ وہ اسے خونخوار نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس پہ تھوکتی ہوئی چیخی، آپ کو آئی تھی؟ سالار نے زور کا تھپڑ اس کے نازک گال پہ مارا تھا۔ چپ کر، اسے کھینچتے ہوئے
اسے کھینچتے ہوئے وہ لے جانے لگا۔ بوا آوازوں پہ باہر آئی تھی۔ حریم کی حالت دیکھ کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سالار کو روکنے کے لیے آگے بڑھی۔ چھوڑ دیں میری بچی کو چھوٹے سرکار، تیرے اعتبار پہ اپنی بہن کو ادھر چھوڑا تھا۔ بوا دور رہو۔ انہیں دھکا دے کے وہ حریم کو بالوں سے کھینچتا لے جانے لگا۔ اشار خود کو چھڑانے لگا لیکن سالار کے آدمی اسے بھی گھسیٹ کے لے جا رہے تھے۔ حریم کی حالت اس کے دل کے ٹکڑے کر رہا تھا لیکن وہ کچھ کر نہیں پا رہا تھا۔